ایک اور خبر جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر تھی 5 فروری تک، لیکن بعد میں وہ انتہائی افسوسناک خبر ہو گئی محمد علی ستپارہ اور ان کے جو ساتھی K2 مہم جوئی کے لیے جو کہ، اور موسم سرما آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی، اب تو یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے حمزہ کہ ہر عام انسان بھی اس کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ محمد علی ستپارہ صاحب کے ساتھ ظاہری بات ہے پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں اور ایک ایفیلیشن بھی ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے گئے تھے، کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے K2 کو سر کرنا. اب 2 دن سے فلائٹ وہاں پر ریسکیو آپریشن وہاں چل رہا ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، اور اب وہ اللہ کرے کہ کسی معجزے کا، وہ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے اوپر؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد کوئی ہوپ ہوگی کہ وہ ہمارے جو کوہ پیما ہیں وہ بخیر و عافیت گھر واپس آ جائیں؟ پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کی زندگی باقی رہے، اور یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ریسکیو یہ آپریشن ہوگا، بہت ٹف سا. تھوڑا سا کچھ اس حوالے سے بتائیں. اصل میں دیکھیں K2 جو ہے نا اس میں، اور اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ساتھ، تو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے نا وہ تو ہائیسٹ پیک ہے نا، وہ اس لیے پہلے نمبر پہ ہے. K2 جو ہے یہ بہت کمپلیکس ماؤنٹینئرز، جب یہاں پہ I just read it کہ sorry to interrupt you کہ یہاں پر ڈیتھ ریشیو 29% ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ پہ 4% ہے. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو رستے ہیں نا، جو ٹریکس ہیں وہ بہت پیچیدہ قسم کے ہیں. اچھا، کہیں پہ بالکل سٹیپ ٹرن آتا ہے اس کا، کہیں پہ بالکل اپ سلائڈ آتی ہے، کہیں پہ گیپس ہیں کہ چھلانگے لگا کر ان کو جانا پڑتا ہے. تو یہ ماؤنٹینئرز جب یہاں پہ جتنے بھی ایکسپیڈیشن کرنے آتے ہیں نا، وہ ایک خاص مہینے کا انتظار کرتے ہیں. اچھا، میں نے ونیسا اوبرائن کا خود انٹرویو کیا تھا، وہ برٹش امریکن فرسٹ ویمن ماؤنٹینئر ہے جس نے K2 کو سر کیا تھا. وین یہ شی واز وزٹنگ پاکستان، آئی میٹ ود ہر، تو میں نے اس سے کافی ساری انفارمیشن لی تھی. اصل میں نے بھی ان سے یہ پوچھا تھا کہ K2 کے رستے جو ہیں، انہوں نے کہا تھا، ونیسا اوبرائن نے یہ کہا تھا کہ ماؤنٹینئر ہمیشہ ٹیمپریچر اور ایٹماسفیرک پریشر، گلیشیئر، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اصل میں علی ستپارہ کا یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بننے جا رہا تھا کہ سردیوں میں جب کہ برف پڑتی ہے انتہا درجے کی، اور مائنس اس ٹائم 50 سے بھی ابو جا رہا ہے، مائنس میں اتنا شدید قسم کی سردی وہاں پہ پڑتی ہے، آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے. وہ اس سناریو میں سے گزر کر اس کو سر کرنا چاہ رہے تھے. اب جو لیٹسٹ جو لاسٹ رپورٹ آئی تھی وہ یہ تھی، اس ٹریک میں ایک بہت تنگ سا ایک گزرگاہ تھی، باٹل نیک جو ہے، اس کو باٹل نیک کہتے ہیں. وہ باٹل نیک جو ہے نا، انہوں نے ان کے بیٹے نے بتایا 8000 فیٹ کے قریب ہے، 8000 سم تھنگ. ایگزیکٹلی. تو ساجد ستپارہ جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آخری اطلاع انہوں نے ہمیں یہ دی تھی، ان کے فادر نے، علی ستپارہ نے، کہ ہم باٹل نیک جو ہے اس کو کراس کر چکے ہیں. دیٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایکسپیڈیشن. آئی ہرڈ کہ اس ایریا کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے زیادہ تر لوگ گرتے ہیں، وہیں یا مسنگ ہو جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں. اب وہاں سے انہوں نے کراس کرنے کے بعد اگر کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا تھا نا، تو آپ یہاں سے ہم ایک مفروضہ لے سکتے ہیں کہ ایکچولی وہ سر کر چکے تھے تقریباً. کیونکہ ان کے بیٹے کا بھی یہ بیان ہے جو کل سے آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری مچ شیور کہ میرے والد صاحب سمٹ کر چکے ہیں. سمٹ کا مطلب ہے کہ جی انہوں نے اس چوٹی کو سر کر لیا ہے. بالکل سر. جی، واپسی پہ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا اسی راستے سے گزرنا ہے. یہ واپسی کا جو ہے نا، اب اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ یہ ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علی ستپارہ نے جب یہ کنفرمیشن دی ہے کہ ہم نے باٹل نیک کو کراس کر لیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ 8-10 فٹ یا میٹر کراس کر کے فوراً کہہ دیں گے ہم نے کراس کر لیے. وہ اپنے کیمپ جہاں پہ بناتے ہیں، کیمپنگ کریں گے، وہاں پہ ریسٹ کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ ہماری یہ کرنٹ پوزیشن ہے. اب اگر جب وہ سر کر لیتے تو اس کے بعد وہاں سے باقاعدہ طور پہ ہیلی کے ذریعے شاٹس بن سکتے ہیں، جہاز کے ذریعے، اسکوپس کے ذریعے، کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا فلیگ جو ہے وہ لگایا جا کے، اور کم از کم جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ فلیگ لگے، انہوں نے سر کر لیا. لیکن نہ ابھی تک سر کرنے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت آ رہا ہے، اور نہ ان سے رابطہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو آرمی کے ہیلی کاپٹرز وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں وہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے ٹفسٹ جو ہے ریسکیو آپریشن ہوگا، بیکاز 90 کلومیٹر پر آر کے حساب سے وہاں ہوائیں ہیں، -50 یا 60 کے قریب بھی کہیں. یہ جب دیکھیں نا، اب ہیلی جو ہے نا، ہیلی کاپٹر جو ہے، اس کے لیے بھی سازگار ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں یہ اڑے گا. اب ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ایلیویٹر آلریڈی، اس کے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہیلی کاپٹر بذاتے خود سوئنگ کرنا، کبھی یوں سوئنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے سوئنگ ہوتا ہے بچوں کا، سوئنگ کرے گا، یا وہ خود سے روٹیٹری موشن کرنا شروع ہو جائے گا. یہ دونوں ڈینجرز
ہیلی کاپٹر کے لیے وہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں. اور ہمارے جو کوہ پیما ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بخیر و عافیت خیریت کے ساتھ ہمارے تک پہنچیں. اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ ہمارے محمد علی ستپارہ صاحب جو ہیں وہ ٹفسٹ ترین جو ماؤنٹین ہے K2 اس کو سر کرنا چاہ رہے تھے موسم سرما میں، لیکن اب یہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ وہ کس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. اگر وہ زندہ سلامت ہیں تو اللہ پاک انہیں خیر و عافیت سے لے آئیں. بہرحال آرمی ریسکیو آپریشن از انڈر وے اور ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پوری قوم کی دعائیں ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بھی اور جو باقی دوسرے ان کے 2 اور ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، بٹ آپ کا فیڈ بیک بھی بہت ضروری ہے. پلیز ہمارے پروگرام میں جو کمنٹ باکس ہیں اس میں آپ لوگ کمنٹ دیں کہ آپ کو کن ٹاپکس، جو ویورز ہیں ان کو کیا ٹاپکس پسند ہیں، وہ کیا سننا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم ایک لگے لپٹے ایشوز بھی لیتے ہیں، بعض اوقات روٹین کے میٹرز بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ٹاپکس بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، بٹ جو ہمارے ویورز ہیں ان کی جو چوائس ہے وہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ محترم ہے. بہت ہم اس کو رسپیکٹ دیں گے اور ان کے حساب سے، ان کی چوائس کے حساب سے ان ٹاپکس کو سلیکٹ بھی کریں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.